اگر جاب چھوٹ گئی، دکان بند ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کھیتی باڑی اچھی نہیں ہوئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ دنیا کے اندر وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے اندر تمام کے تمام جو انسان ہیں وہ ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ خوف کیا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اگر جاب چھوٹ گئی، دکان بند ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کھیتی باڑی اچھی نہیں ہوئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ دنیا کے اندر وہ اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو فکر معاش درپیش ہوتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں سے یہ بھی سنیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یار یہ پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، بھئی روزی روٹی کے لیے کرنا پڑتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر کام نہ کریں، اگر ہم تو اس کا کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اکثر آپ یہ سنتے ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ مختلف مواقع پہ ارشاد فرمایا ہے، تمام کے تمام انسان میری مخلوق ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کی جو ضرورتیں ہیں اور جو ان کی زندگی کی بقا کے اسباب ہیں، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے جو مختلف جو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے رکھے ہیں ان کی صورت میں ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو ان کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یہاں پہ اللہ پر لفظ علی تاکید کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات تو لوگوں کے اوپر چیزیں مقرر کرتی ہے نا، اللہ نے ہم پر چیزوں کو فرض کیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر تو کوئی چیز فرض نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقھا، کہ جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ اپنے آپ پر اس ذمہ داری کو لاگو کرتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو رزق عطا کروں گا۔ تو الا علی اللہ رزقھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ ان کے مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے۔ ان دونوں لفظوں کی میں تشریح کرتا ہوں۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور تقدیر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، کتنا رزق دیا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اس کی موت کہاں ہوگی، کب ہوگی، نیک ہوگا، صالح ہوگا، اور یعنی بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی چوپائے سے مراد کیا ہوتا ہے ناظرین؟ چوپائے سے مراد وہ جو چلنے والے جانور ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، دابہ۔ تو
ان کا رزق اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذمے ہے، میں ان کو رزق عطا کروں گا۔ تو اب یہاں پر اس آیت سے ایک تو ہمارے عقیدے کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب پیدا کیا ہے اور اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا رزق مقرر کر دیا ہے، میں نے تمہارے رزق کو لکھ دیا ہے، تو اب اس بات پر تو ہمارا پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہماری رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، کہ اللہ رزاق ہے، اللہ کا ایک نام ہے رزاق۔ تو رزاق اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو، جو بہت زیادہ دینے والا ہو۔ اور یہاں پہ رزق سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی دنیاوی اسباب، ہر چیز جو عطا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رزاق۔ اور ہم مرزق ہیں، ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اب رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کے اندر ہر چیز شامل ہے زندگی کے لیے، جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، ایک مومن اور غیر مومن کا بنیادی طور پر نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ مومن کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو جب اس نے مجھے پیدا کر دیا ہے، جب اس نے مجھے وجود دے دیا ہے، جب اس نے مجھے انسان بنا دیا ہے، اور انسان کی بقا کے لیے جو اسباب مقرر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو مقرر کیے ہیں، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رزق میرے ذمے، اس سے عقیدے کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ ذہن میں ہے کہ معاش، کہ انسان جو ہے وہ معاش اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے طور پر انسان کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ کھیتی باڑی کرے گا، وہ شکار کرے گا۔ جو آج کے دور کے اندر تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملازمت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، فارمنگ بھی کرتے ہیں، اور شکار بھی کرتے ہیں۔ جیسے مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے اور مچھلی کا شکار کر کے لا کے جو ہے وہ مچھلیاں بیچتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی فارمنگ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ اللہ تعالیٰ نے معاش کے اسباب رکھ دیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور فرائض کے بعد رزق حلال کو کمانا، کسب کرنا، کمانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ اب بنیادی طور پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں صرف اور صرف ایک حضرت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمے لگایا ہے کہ وہ کام کرے گا۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذمے تو لگا دیا گیا، لیکن تمہیں توکل کیسے اختیار کرنا ہے، تمہارا بھروسہ کس کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کہا کہ جس طریقے سے پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت خالی پیٹ، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ان کو بھی یہ کہ وہ گھروں سے نکلیں، گھونسلوں سے نکلیں، اپنی جو ان کی آرام گاہیں ہوتی ہیں وہاں سے نکل کے چراگاہوں کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی نکلنے کا حکم ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اے حضرت انسان، تو نے بھی جو ہے وہ نکلنا ہے، تو نے بھی جو ہے محنت کرنی ہے، لیکن وہ سبب کے درجے میں عطا کرنا ہمارا کام ہے، ہم دیں گے تمہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ میری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ آپ کتنے ہی چوپائے دیکھتے ہیں، جانور دیکھتے ہیں جو اپنے اوپر رزق کو لاد کر نہیں پھرتے۔ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا۔ تو اب ایک مومن جو ہوتا ہے ناظرین، وہ ہر آن ہر گھڑی اس کا کامل یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ میری جو اللہ کی ذات جو ہے وہ مجھے پالنے والی ہے، مجھے کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ مسلمان کا بلیو یہ ہوتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ ملازمت بھی کرتا ہے، وہ کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، وہ شکار بھی کرتا ہے، لیکن اس کا یقین کس بات پہ ہوتا ہے کہ کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب ایک آدمی یہ دکان کھولتا ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے نے بھی دکان کھولی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک جو ہے دن میں 100 پاؤنڈ کماتا ہے اور ایک دن میں 1 پاؤنڈ بھی نہیں کمایا، تو گاہک کس نے بھیجا؟ وہ اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت ہی رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا ایک کامل یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات جو ضمناً میں نے عرض کی ابھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا توکل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، نکلتے ہیں، تو اللہ ان کو خالی پیٹ واپس نہیں بھیجتا، اسی طرح تم بھی اپنے گھروں سے نکلو، محنت کرو،
جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، اگر تم تجارت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، تمہاری دکان ہے، تم کسی قسم کے معیشت کے شعبے کے اندر وابستہ ہو، تو تم اپنا کام کرو، باقی چھوڑ دو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں کھلائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا، تمہیں بھی کھلائے گا، تمہاری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تم اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے مت مارو۔ یعنی جو ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے فیملی پلاننگ کرنی ہے، زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو کون کھلائے گا، یہ سوچ غلط ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے کہ بھئی کھلائے گا کون، کھلانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کہتا ہے میں کھلاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ارشاد کر دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اب مستقر اور مستودع یہ کیا، اس سے مراد کیا ہے کہ تمہارے تھوڑے رہنے کی جگہ اور تمہارے مستقل رہنے کی جگہ۔ مستقر کہتے ہیں جہاں آپ نے زیادہ رہنا ہے، اور مستودع کہتے ہیں جہاں پہ آپ نے تھوڑا رہنا ہے۔ اب جیسے انسان جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 9 مہینے تک رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مستودع، اور جب وہ دنیا میں آ کے زندگی گزارتا ہے اس کو کہتے ہیں مستقر۔ پھر جب دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو عالم برزخ کو کہتے ہیں وہاں تھوڑا عرصہ رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مستودع عالم آخرت کے مقابلے میں، اور عالم آخرت جو ہے وہ مستقر ہے۔ اسی طرح سے پھر عالم آخرت حشر کا میدان جو ہے، اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو اب یہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کہاں کتنا ٹھہرنا ہے، کہاں تھوڑا ٹھہرنا ہے، کہاں زیادہ ٹھہرنا ہے۔ تو ہم تمہارے مستقر کو بھی جانتے ہیں، مستودع کو بھی جانتے ہیں، تو ہم ہر جگہ جب ہم جانتے ہیں تو ہم رزق بھی تمہیں عطا کریں گے۔ دیکھیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روح المعانی ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو پیچھے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ پیگنٹ تھی، تو ان کو فکر ہوئی کہ بھائی وہ پیگنٹ ہے، بچہ ہوگا، کون سنبھالے گا، گھر والوں کو کھلائے گا پلائے گا، انتظام کون کرے گا۔ ایک ذہن میں ایک آیا، ایک ایسی کہ بھئی فکر آتی ہے نا انسان کو، ہر آدمی کو آتی ہے، تو اللہ کے نبی تھے، انسان بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تم فکر کس بات کی کر رہے ہو، آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس عصا کو تم اس پتھر پہ مارو۔ تو انہوں نے اس پتھر پہ جب اپنے عصا کو مارا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر مارا ایک اور پتھر نکلا، پھر مارا ایک اور پتھر نکلا۔ تو تیسرے پتھر کے بعد جب اس کو عصا مارا، اندر سے جب وہ ٹوٹا پھٹا تو اندر سے ایک چھوٹا سا ایک کیڑا تھا، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز چھوٹا سا سبز پتا تھا، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور میرے کلام کو سنتی ہے، اور وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ مجھے رزق عطا کرتی ہے، مجھے یاد رکھتی ہے، وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے بھولتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ ہم اس کیڑے کو 3 پتھروں کے اندر جب رزق دے سکتے ہیں تو پھر اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو۔ اس آیت کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو لہذا یہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ناظرین، کہ قبیلہ بنو اشر کے لوگ آئے، اور ان کے اندر جو ہے ابو موسیٰ تھے، ابو مالک تھے، یہ افراد ان کو بھیجا کہ بھئی جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ، اور بڑے بدحال لوگ تھے، قحط زدہ لوگ تھے، مدینہ منورہ میں آئے مسلمان ہو کر۔ تو جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے پاس گھر کے پاس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت میں یہی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے اس آیت کو سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی چوپائے ہیں زمین پہ ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اللہ مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ واپس آ گئے، کہا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اب ہمیں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے،
تو آئے اور قبیلے والوں نے پوچھا ہاں بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا اچھا انتظام ہو گیا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، کھانا آنے والا ہے، رزق آنے والا ہے، رزق کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ سمجھے کہ حضور نے انتظام کر دیا۔ دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک شخص جو ہے ایک بہت بڑا تھال بھرا ہوا کھانے کا لے کے آیا، اور ان سب نے کھایا، اور جب کھانا بچ گیا تو یہ واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کھانا آپ کے لیے آپ نے جو بھجوایا تھا بچ گیا۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تو نہیں بھجوایا تھا۔ تو کہا کہ بھئی ان سے پوچھا کہ تم نے حضور سے نہیں کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آئے تھے حضور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، تو لہذا ہم نے کہا جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہے، کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رزق پہنچاتا ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے رزق کا یہ سبب پیدا کیا۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے اور اس فکر سے آزادی عطا فرمائے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہمیں کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ اللہ ہمیں عطا بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔